نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. رواه ابن ماجہ. سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر آپ حضرات کے سامنے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کے سامنے وہ موضوع پہنچ چکا ہے کہ مومن کی زندگی میں شرم و حیا کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات پر انسان کو شرف بخشا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات جہاں بنایا، وہیں اللہ رب العالمین نے انسان کو دوسری مخلوقات سے ایک امتیاز بخشا انسانوں کو، اور اللہ رب العالمین نے ایک عمدہ وصف عطا فرمایا انسانوں کو، اور وہ عمدہ وصف جو انسانوں کو جانوروں سے یا دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے، وہ ہے شرم و حیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرم یعنی حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہوا خلق یحمل علی اتیان الحمید و ترک القبیح۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر حیا کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حیا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پر ابھارے اور برے کام کرنے سے روکے۔ شرم اور حیا اس چیز کا نام ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے پر ابھارے اور برے کام کرنے سے روکے۔ حضرات گرامی، اسلام کے اندر شرم و حیا کی بڑی اہمیت ہے، اور شرم و حیا کو بہت بڑا بلند و مقام حاصل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں کہ جس طرح سے ہر مذہب کا ایک طرح امتیاز ہوتا ہے اخلاقی طور پہ، اسی طرح سے اسلام نے حیا کو اسلام کا اخلاق بنایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کا ایک ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے اور اسلام کا ضابطۂ اخلاق حیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شاخ قرار دی ہے شرم و حیا کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الایمان بضع و ستون شعبہ۔ اسی طرح سے نسائی کی روایت ہے: الایمان بضع و سبعون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور حیا ایمان کی ایک شاخ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کا ایک حصہ، ایک جز اور ایک شعبہ قرار دیا ہے ایمان کو۔ اس لیے مومن کی زندگی کے اندر شرم و حیا کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر جب مکمل ایمان ہوگا تو اس کے اندر شرم و حیا کا پایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک شاخ قرار دی۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان والحیاء قرنا جميعا، کہ ان دو حیا اور ایمان ایک لازم ملزوم چیز ہے، یعنی ان دونوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، یعنی جس شخص کے اندر ایمان پایا جائے گا اس شخص کے اندر شرم و حیا بھی پائی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَإِذَا رُفِيَ أَحَدُهُمَا رُفِيَ الْآخَرُ، مصنف ابن شیبہ اور اسی طرح سے مصنف ابن شیبہ اور ادب المفرد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے ایک چیز انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے تو اپنے سے دوسری چیز ختم ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے اندر اگر شرم و حیا پائی جائے گی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایمان کی لذت اور ایمان جیسی چیز پائی جا رہی ہے، اور اگر انسان کے اندر ایمان نہیں ہے تو اس کے اندر شرم و حیا بھی نہیں پائی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ جو مومن بندہ ہے یا اسلام کا ماننے والا ہے، اسلام کا تابع دار ہے، تو ایسے شخص کو آپ پائیں گے کہ وہ باحیا ہوگا، شرم و حیا کرنے والا ہوگا، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے والا ہوگا۔ لیکن ایسے ہی دوسرے لوگوں کو دیکھیے جن کے اندر ایمان جیسی چیز نہیں پائی جاتی ہے، آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ تمام طرح کی برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى فاذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے سابقہ شریعتیں تھیں، پچھلی جتنی شریعتیں تھیں، ان کی تعلیمات جو تھی، ان تعلیمات میں سے کچھ چیزوں کو اسلام کے اندر بھی باقی رکھا گیا ہے اور کچھ چیزیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تو پچھلی شریعتوں کی جو تعلیمات تھیں ان تعلیمات میں سے شرم و حیا کی تعلیم کو اسلام کے اندر بھی باقی رکھا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آپ شرم و حیا آپ کے اندر سے ختم ہو جائے، آپ شرم و حیا نہ کریں تو جو چاہیں کریں۔ آپ دیکھیے معاشرے اور سماج کے اندر کہ ایسے لوگوں جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی ہے، وہ زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے اعمال کے ذریعہ سے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو شرم و حیا پر مبنی، جو بے شرمی پر مبنی ہوا کرتی ہیں، اور وہ دھڑلے کے ساتھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر شرم و حیا نہیں ہے۔ اسلام نے ایک بہترین چیز مومن بندوں کو عطا کیا ہے، اسلام کے ماننے والوں کو اسلام نے ایک بہترین وصف عطا کیا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ایک بلند مقام پر بٹھا سکتا ہے۔ آپ معاشرے اور سماج کے اندر دیکھیے کہ جو لوگ شرم و حیا جن کے اندر ہوتی ہے وہ کتنے اچھے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے اندر مانے جاتے ہیں، لیکن جن کے اندر شرم و حیا نہیں ہوتی ہے ایسے لوگ بد کردار اور بہت برے اور سماج اور معاشرے کے اندر بری نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی جو پردہ نشین ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ اللہ کے اندر حیا نام کی جو چیز ہوتی ہے، حیا نام کا جو وصف ہوتا ہے وہ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تھے تو اس کا اظہار شرم کی وجہ سے اپنی زبان سے نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو صحابہ کرام دیکھ کر کے سمجھ جایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے باحیا تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بری چیز اپنی زبان سے نہیں ادا کرتے تھے، بلکہ چہرے کی رنگت آپ کی بدل جاتی تھی اور صحابہ کرام اس سے آپ کو پہچان لیا کرتے تھے کہ آپ کو یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام باحیا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ باحیا تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ بہت مشہور ہے مسلم شریف کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر آئے، عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ پڈلی کھلی ہوئی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ ران کھلا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر پھیلا کے بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں ڈھکا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈھک لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپس جانے کے بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی پڈلی کیوں ڈھک لی؟ دو صحابہ کرام آئے، ابو بکر و عمر آئے، آپ نے ان دونوں کے آنے پہ اپنی پڈلی نہیں ڈھکی، آپ نے عثمان کے آنے پہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کیوں ڈھک لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استحی، کیا میں ایسے شخص سے نہ شرم کروں، ایسے شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت باحیا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ امت کے اندر، صحابہ کے اندر سب سے زیادہ باحیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرات گرامی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی روزمرہ زندگی کے اندر حیا جیسی چیز کو، حیا جیسی بہترین وصف کو اپنائیں اور اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ برے کام کرنا ہی یا اس طرح سے شرم و حیا کے زمرے میں آتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ اسلام کے دعوے دار ہیں، آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتے ہیں، توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ روزے نہیں رکھتے ہیں، آپ اسلام کے شعائر کو اپناتے نہیں ہیں، آپ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، آپ اسلام کے وضاقتہ کو نہیں اپناتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کے اندر شرم و حیا کی جیسی چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اسلام کی شعائر کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کو، اپنے اعمال کو مضبوط کیجئے، شرم و حیا سے اس کو مزین کیجئے، اور اپنے گھر کے اندر اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیجئے، اور خود بھی اپنی زبان سے، اپنے کردار سے اپنے گھر والوں کو اس کا عادی بنائیے کہ آپ کے گھر والے باحیا ہوں، بے شرم نہ ہو۔ اس لیے کہ آج دیکھیے معاشرے اور سماج کے اندر ٹی وی ہے، یا اسی طرح سے موبائل ہے، یا سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعہ سے کتنی بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، اور ہمارے ایمان اور اسلام پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کو خراب کرنے کی، ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ میڈیا کے ذریعہ سے بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے، جس کے ذریعہ سے ہم اپنا ایمان کھوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے ایمان کے اندر کمی آتی جا رہی ہے۔ بہت ساری بے حیائی اور بے شرمی آپ اس سے بخوبی واقف ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا اہتمام کرائیں، اور اسی طرح سے ہر آدمی جو محرم یا غیر محرم ہے ان سب سے، ان میں تفریق برتی اپنے گھروں کے اندر آنے جانے میں، اور اسی طرح سے بچی چھوٹی ہو تبھی سے اس کو حیا کی تعلیم دیں۔ آپ دیکھیے گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آ گیا، چھوٹی بچی کو 8 سال کی 10 سال کی اس کو چائے پانی لے کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ بیٹی اسی وقت سے یہی سیکھتی ہے کہ ہمیں دوسروں کے سامنے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ یہی سیکھتی ہے، وہی تعلیم پاتی ہے۔ بڑی ہو کر کے وہ پردہ نہیں کرتی، غیر محرم کے سامنے آتی ہے، اور اسی طرح سے فحاشی و عریانیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ کیوں کرتی ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بچپن سے ہم اس کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، اس کی گرفت نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس لیے بچپن سے بچوں کو شرم و حیا کی تعلیم دیں، اور اپنے بچوں کو حیادار بنائیں، اور اسلام نے یہ جو طرح امتیاز انسانوں کو، مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو ایک باحیا سماج بنائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو باحیا بنا، اور ہمیں اپنے معاشرے اور سماج سے بے حیائی و بے شرمی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوم الإسلام.